اور پھر آگے چل کر قیامت تک جتنے ہوں گے سب کی روحوں کو کیا کیا گیا تھا؟ جمع کیا اللہ نے. اس کو عہد میثاق وعدے کا دن بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ وعدے کا دن. سب کو جمایا اللہ نے. جمع کر کے پھر رب قدیر نے اس وقت ایک جملہ فرمایا. کیا فرمایا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہنے سے پہلے سب سے پہلے میرے آقا کی روح نے کہا بلا کیوں نہیں مولا، بے شک سبحان اللہ سبحان پھر اللہ. آپ کے بعد تمام روحوں نے کہا بے شک تو ہمارا رب ہے. اسی لیے ہر بچہ مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں پیدا ہو، مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے. اس کے باپ دادا اس کو آگے چل کر کے اپنے اپنے دین دھرم میں بناتے، مگر مسلمان بچہ بن کے پیدا ہوتا ہے. اگر کافر کا بچہ بھی انتقال کر جائے بالغ ہونے سے پہلے، وہ بھی جنت میں جائے گا، مگر جنت میں کنارے میں اس کو جگہ ملے گی. جنت میں ملے گی، کنارے میں جگہ ملے گی. کیوں؟ کلو مولد یولد علی فطرت سلیم. حدیث قرآن پاک میں کہ ہر بچہ مسلمان بن کر کے پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ یہاں پر وعدہ ہو گیا پہلے ہی سب مسلمان. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو الگ کیا، نبیوں کی جماعت کو الگ کیا. تمام نبیوں کی جماعت کو بلایا اور کہا کہ یہ محمد عربی ہے، آخری پیغمبر میں بھیجنے والا ہوں. اپنی اپنی قوم سے ان کے بارے میں خطبہ دینا، ان کے نام کا خطبہ اپنے قوم کو بتانا. تو یہ وعدہ ان سے وہاں لیا گیا تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں بتایا. تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ یہی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہر پیغمبر میں میرے آقا کی آمد کا خطبہ پڑھا ہے. یہ میرے آقا کی شان ہے. تو لہٰذا پھر پورے سمندروں کی سیر کرائی گئی. اسی لیے تو جانور سرکار کو جانتے ہیں. ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے صیاد. اے صیاد مطلب شکاری کرنے والا شکاری. ہرن کہنے لگی چھوڑ دے مجھے صیاد، میں لوٹ کر آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان کیونکہ اللہ. حضور یہ جانتے لوٹ کے کہ حضور کو یہ جانتی ہے. ہرن جانتے ہیں کہ یہ پوری کائنات کے سردار ہیں. تو لہذا نبی پاک علیہ السلام کے متعلق یہاں پر اتنی شاندار باتیں بتائی گئی. سمندر کی مچھلیوں تک کو بتایا گیا کہ یہ آخری پیغمبر. ابھی سرکار ابھی پیدا ہوئے ہیں، پوری دنیا کی سیر کرائی جا رہی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح. پھر اس کے بعد میں آمینہ خاتون کہتی ہیں، نبی کے امی جان کہتی ہیں ان کا حلیہ، اور فرماتے ہیں کہ ان کا حلیہ، ان کا نام لوگوں کو بتاؤ، ان کی صفت معلوم ہو جائے ان کو، تاکہ ان کی صفت ان کی پہچان لوگوں کو معلوم ہو جائے. بتاؤ. اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن اور ان سے ملائکہ اور چرند پرندوں کے سامنے پیش کرو. وہاں پر انہوں نے پیش کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کی صورت. سبحان اللہ. اب آپ ایک جملے پر سبحان اللہ بولتے جائیں گے، سبحان اللہ مزہ آئے گا. فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، سبحان اللہ حضرت سبحان عیسیٰ علیہ اللہ السلام کی معرفت، سبحان اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، سبحان اللہ حضرت سبحان اسحاق علیہ اللہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، سبحان حضرت اللہ لوط علیہ السلام کی حکمت، سبحان حضرت اللہ یعقوب علیہ السلام کی بشارت، سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، سبحان حضرت اللہ ایوب علیہ السلام کا صبر، سبحان اللہ حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، سبحان اللہ حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، سبحان حضرت اللہ داؤد علیہ السلام کی آواز، سبحان حضرت اللہ دانیال علیہ السلام کی محبت، سبحان حضرت اللہ الیاس علیہ السلام کا وقار، سبحان حضرت اللہ یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت کے متعلق انہوں نے کہا عصمت. اور پھر ہم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات کو، محاسن کو، اخلاق کو، کردار کو ایک محمد میں جمع کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ رب تعالیٰ نے بھیج دیا ہے. کسی شاعر نے کیا حقوق کا یہ روایت پڑھنے کے بعد کہا خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ. سبحان اللہ. خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ. کریم کا کرم بے حساب کیا کہنے، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنے. اللہ اکبر. خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ. کریم کا کرم بے حساب کیا کہنے، بے حساب کیا کہنے. اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ آنچ ہما در حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. یہ جملہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا. کئی جملوں کو کئی موضوعوں کے جمع رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، خوبصورتی ہی معجزہ تھی. ان کا معجزہ تھا. ان کا حسن دیکھ کر کے لوگ ان کی گرویدہ ہوتے. ان کا معجزہ تھا. ٹھیک ہے. ویسا حسن پھر نہیں ملتا. ٹھیک ہے.
حسن دیکھ کر کے. حسن یوسف ایک معجزہ ہے. دم عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے چکڑ سے مٹی سے پرندہ بناتے, اس میں پھونک مارتے ہی وہ پرندہ بن جاتا تھا اور اڑنے لگتا تھا. سبحان اللہ سبحان دم عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری. حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈال کر کے ایسا نکالتے تھے سبحان اللہ اور وہ ہاتھ چمکنے لگتا تھا. سبحان اللہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچے ہما دارند. وہ تمام پیغمبر مل کر کے جو معجزے دکھاتے ہیں, یا رسول اللہ تو تنہا داری, آپ اکیلے یہ تمام معجزہ دکھا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ رہے سبحان ہیں کیا شاندار عکاسی کی گئی. آپ بولیں گے اچھا ایک معجزہ بتا دو سرکار کا, جو ہاتھ کو جو نور بنایا تھا, ایسا کوئی معجزہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کو نور بنائے تھے نا, اچھا کوئی معجزہ دکھاؤ. کیا امی جان کی سوئی گم ہو گئی تھی, سرکار مسکرائے تھے, کمرہ مکمل ہو گیا تھا, سوئی گم شدہ سوئی مل گئی تھی. لیکن یہ معجزہ دائی حلیمہ, ابھی ان کا ذکر آگے آنے والا ہے. لگے ہاتھوں بتاؤں گا کہ قبیلہ بنی سعد کی عورتوں نے شکایت کی تھی, اے دائی حلیمہ رات بھر چراغ جلا کر کے رکھتی ہو, پیسے زیادہ آگے ہوگا, چراغ کی روشنی نہیں ہے, آپ نے چراغ سمجھا ہے. میں نے محمد عربی کو جب سے لیا ہے میرے گھر میں روشنی ہی روشنی ہے. تم سمجھتے چراغ کی روشنی ہے, یہ محمد عربی کی روشنی ہے. تو لہٰذا ایک یہ روشنی. تیسری روشنی کے بارے میں بتاتا ہوں. دو صحابی سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھے. میرے آقا کی طبیعت تھی, جب تک بات کرتے رہتے آپ بات جاری رکھتے تھے, اور اٹھ کر کے جانے کے بارے میں میرے آقا کبھی نہیں کہتے, کیونکہ میرے آقا کی طبیعت میں شامل تھا کہ کوئی بھی آئے در پر وہ خالی ہاتھ نہ جائے. جتنی دیر بیٹھے فیض حاصل کرتا جائے, علم لیتا جائے, میں اس کو دیتا جاؤں وہ لیتا جائے. میرے آقا کی شان تھی. دو صحابی بیٹھے, دیہات کے رہنے والے تھے, بیٹھے بات چیت ہوئی. رات بہت زیادہ ہو گئی. جب رات بہت زیادہ ہو گئی اب نکلنے لگے. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی اس روایت کو بیان کرتے ہیں.